بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہے جی 32، کیونکہ 31 32 33 اور 4 میں وہ سرکمسٹانس اور وہ بندوں کا نام ہے، کیونکہ 30 میں نہ سرکمسٹانس نہ بندے کی ڈیفینیشن ہے. ایڈمیشن میں پرسنز ہوز پوزیشن مسٹ بی پرووڈ ایز اگینسٹ پارٹی ٹو سوٹ. اب جس بندے نے جو بیان دینا ہے نا، مطلب مدعا علیہ ہے یا مدعی ہے، تو ان کی اس میں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس دعوے میں، وہ کیا پروو کرنی ہے؟ ایز اے پارٹی اگینسٹ دا سوٹ، کہ یہ واقعی یہ پارٹی جو ہے وہ اس سوٹ میں یا ڈیفینڈنٹ ہے، مدعا علیہ ہے یا مدعی ہے. وہ ایسے ہی نہیں دور سے کو بھاگتا بھگتا آ جائے. پہلے تو وہ یہ بات ہے. پھر ان کے وہ تیسرے بندے ہیں کہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہو، پیکیونری ہو، یا کوئی پروپرائٹی ہو، یا وہ کوئی تیسرا بندہ جس سے انہوں نے ڈرائیو کیا ہو. تو یہ پہلی بات یہ ہے، یہ بندے وہ ہوں گے پرسن کہ جو ڈائریکٹ سوٹ میں مدعی اور مدعا علیہ ہے جی، جس کی ایک بندے کی پوزیشن دوسرے کے خلاف ہے. ظاہر ہے ڈیفینڈنٹ کی پلینٹف کے خلاف ہوگی اور نالش دائر کرے گا پلینٹف، ڈیفینڈنٹ اس کو کنٹیسٹ کرے گا، یا اس کو اگر کنسیڈ کرے، مان لے، تو وہ بھی اپوزنگ پارٹی ہوگی، اس کی اس نالش کو اس نے مان لیا. ایک تو ہو گیا نا اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے، میڈ بائی پرسن ہوز پوزیشن اور لائبلٹی اٹ از نیسری ٹو پروو ایز اگینسٹ اینی پارٹی ٹو سوٹ اور ایڈمیشن. تو وہ دوسری جو پارٹی ہے نا، کوئی بھی پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ، وہ پارٹیاں ہیں دونوں کنٹیسٹنگ، وہ مان لیں جا کے میں نے اس کے پاس دینے ہیں، یا وہ کہ جی یہ نالش اس کی قبول کر لیں ریٹن اسٹیٹمنٹ میں. وہ ضروری ہے وہ بندے کون ہوں گے جو پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ ہو. اف سچ، وہ اس کو ہم ایڈمیشن کہیں گے. اف سچ اسٹیٹمنٹ وڈ بی ریلیونٹ ایز اگینسٹ ایچ پرسن، ایز اگینسٹ سچ پرسن in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making them occupies such position or is subject to those liability. اب دعوے جو دائر ہوتے ہیں یا کوئی لائبلٹی ہوتی ہے یا اس کا کوئی رائٹ ہوتا ہے، یہی ہوگا. تو وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ڈیفینڈنٹ اور پلینٹف، وہ سب سے پہلے یہ ثابت کریں گی، مثلا جو دعویٰ دائر کرے گا وہ ثابت کرے گا کہ میرا اس میں رائٹ ہے، میں اس میں میرے والد کی طرف سے پراپرٹی آئی، یا اس نے یہ میں سے پیسے لیے تھے، یا کوئی اس ہمارا کاروبار ساتھ رینڈیشن آف اکاؤنٹ کا دعویٰ کرے، یا کوئی ڈکلیریٹری سوٹ دائر کرے کہ ڈکلیئر کیا جائے. تو اس میں دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ کنٹیسٹنگ ہونی چاہیے، اور پھر دونوں پارٹیاں اگر ایک دوسرے کے رائٹ کو، لائبلٹی کو کنسیڈ کر جائیں ان حالات واقعات میں جس کے تحت وہ ذہن میں رکھنا وہ تین بندے، تو وہ جو اگر ایڈمٹ کرے وہ تو سیدھا سیدھا ہو گیا نا. وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ میں مان لے، تو وہ جو جس نے دعویٰ دائر کیا ہے وہ یا مدعا علیہ اس کی بات مان لے گا ریٹن اسٹیٹمنٹ، یا اس کو ریفیوٹ کرے گا. اور اگر اس کو وہ ریبٹ کر رہا ہے تو وہ مدعی مان لے گا جی یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اس کے حق میں کر دو. یہ دونوں کو کنٹیسٹنگ پارٹی وہ جو بھی بیان دیں گی، دیٹ شیل بی اسٹیٹمنٹ دے گی، دیٹ شیل بی کنسیڈر ایز اے ایڈمیشن ٹو دیٹ پارٹی. اور اس میں ایڈمیشن میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ یہ پھر اسٹاپل، رول آف اسٹاپل آ جاتا ہے اس میں، کہ یہ ہیز بین ناؤ ریسٹینڈ ناٹ ٹو ریپیٹ دا سیم اگین. اب اسٹاپل کو جب ہم پڑھیں گے اس میں شاید کو مہینہ لگے. اسٹاپل بائی کانڈکٹ، اسٹاپل بائی لا، اسٹاپل آف فیکٹس، تو وہ ساری ادھر دیکھیں گے. یہ اب سمپلسٹی یہ بندے ہیں، یہ کلیئر ہے. سر یہاں پہ ہاں پوچھے. اب جیسے یہ ایڈمیشن کی آپ نے بات کی نا، اس میں تین لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ پہلے والے پراپرٹی ہو یا پیکیونری ہو، پراپرٹی اس کا کوئی انٹرسٹ ہو اس کا، یا وہ خود مدعا علیہ یعنی پارٹ ون آف دا پارٹیز ہو. ہاں. اب سچویشن یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے، یا ایک بیٹا ہے اپنی والدہ کی پراپرٹی کے حق میں آ کے بیان دے دیتا ہے. پراپرٹی والدہ کے نام پر ہے. نہیں، پہلے ایسے نہیں کرنا، پہلے دیکھنا ہے کہ دعویٰ کس نے دائر کیا. دعویٰ دائر ہوا ہے والدہ کے خلاف. کس نے کیا؟ ایک تیسرے بندے نے. کوئی ایک بندہ اس نے مدعا اس نے کہا کہ والدہ نے میرے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا. اس کی تو والدہ نہیں نا جس نے دعویٰ کیا ہے، وہ خاتون جو ہے اس نے معاہدہ کیا ہے میرے ساتھ. نہ پلینٹف جو مدعی ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ ایک بی بی ہے، اس کے ساتھ میرا معاہدہ کیا، معاہدہ ہو گیا ہے، بی بی نے وہ بیچ دیا گھر، ٹھیک ہے.
ڈیفینڈنٹ کے بہاف پر اس کا بیٹا جا کر ایڈمیشن کر لیتا ہے سیم تھنگ وی آر اسٹڈی. کیا ایڈمیشن؟ ایڈمیشن یہ کرتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ کے خلاف کرنا ہے اس نے ڈیفینڈنٹ مدعا علیہ کے انٹرسٹ کے خلاف کر دیا, اس نے پلینٹف کے حق میں دے دیا, اس کے حق میں بیان دے دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ اس بیٹے کا کیا رائٹ ہے, کیا اسٹیٹس ہے؟ اچھا اس میں آیا نا کہ جو کسی آدمی سے کوئی ڈرائیو کرے. اب بیٹا جو ہے نا وہ کوئی بھی اسلامک لا میں وہ سپیس سکسیشنسٹ ہوتے ہیں. سپیس سکسیشنسٹ از اے ٹرم in which denotes that this person is going to inherit the property at the time of the devolution of property. پراپرٹی کب ڈیزالو ہوگی؟ جب وہ بندہ مرے گا جو مالک ہے. اس کے بعد جو جتنے وارث ہوں گے نا, جس کو وارثین کہتے ہیں, اس کے مرنے سے پہلے اس کو سپیس سکسیشنسٹ کہتے ہیں. دیر از دا پرزمپشن دیٹ دے ول انہیرٹ دا پراپرٹی. لیکن اس کے مرنے سے پہلے ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. اب وہ بچہ پہلے کدھر آ گیا ہے, یہ ادنو لوکو اسٹینڈ ہے, اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ ایڈمیشن نہیں ہوگی آگے. یعنی کہ اس آرٹیکل کے تحت اس کا دیا ہوا بیان, اچھا ایک اسپیشل پارٹ نہیں, اس کا دیا ہوا بیان کوئی ایڈمیشن نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں کروں, ضرور وہ میں بات کروں گا. اب اگر کوئی کلورری اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وچ افیکٹس دا کلیم آف دا پلینٹف یا اٹ سپورٹس ٹو دا ڈیفینڈنٹ, اٹ مے بی ایز اے ایڈیشنل سرکمسٹانس, یا سرکمسٹانس کی بات ہے. The circumstance may be taken into consideration or may not be taken into consideration. وہ circumstance ایک ہوگا کہ یہ اس کا بیٹا ہے. First of all, he has to prove that I am the legitimate son of this lady. پھر اس کا بیان دیکھا جائے گا وہ کیسے دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, کن حالات میں دے رہا ہے. circumstance کی بات ہو رہی ہے. تو پھر اس کو the court may take into consideration to reach at the just decision of the case. Primarily جو آبجیکٹ ہے نا سارا قانونی شہادت آرڈر کا, یہ پروسیجرل لا ہے وچ ریگولیٹ دا کورٹ پروسیڈنگس. اور اس کی جتنی آرمیز ہیں, پروسیجرل لا ہے, سبسٹانٹیو لا ہے, وہ تو ڈیسٹینیشن ہے. اس کو یہ ریگولیٹ کرے گا. ریگولیٹ کیسے کرے گا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے, یہ ریلیونٹ ہے, یہ ایڈمیزیبل ہے, یہ ان ایڈمیزیبل ہے, یہ مے بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن, مے ناٹ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. یہ کوئی گواہی دے کے چلا گیا ہے, اس کو ری ایگزامن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے تو کن سرکمسٹانس میں ہوتا ہے. پھر پاور آف دی کورٹ ہے. میرے تو آپ کے لیے ہے کہ ہم نے ریلیونٹ اور ان ریلیونٹ کویشچن بھی نہیں کرنا, لیکن کورٹ جو ہے وہ ریلیونٹ اور ان ریلیونٹ دے میں سمن اینی پرسن ایٹ اینی ٹائم ایگزامنڈ ری ایگزامنڈ بلا سکتی ہے. ٹو کس لیے بلا سکتی ہے؟ اٹس ناٹ اے انفیٹڈ پاور آف دی کورٹ. انبریڈلڈ پاور نہیں ہے کہ جو وہ چاہے کرتا رہے, جو ہم لکھ دیں وہ قانون ہے, جو کہہ دیں وہ انسان ہو. اسے دیکھنا ہے ٹو ریچ ایز دا جسٹ ڈیسیژن. ہز پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یہ ہوں گی کہ وہ اس میں کسی سائڈ کے, نہ ڈیفینس کے یا ڈیفینڈنٹ یا پلینٹف کے, ان میں کسی کو نقائص کو وہ پُر تو نہیں کرنا چاہ رہا, وچ از ناٹ وارنٹیڈ بائی لا. وہ کورٹ کا کام نہیں ہے. تو اس لیے ان حالات میں سب سرکمسٹانس ہی ایسے ہیں. اٹس اے ویری واسٹ سبجیکٹ. وہ سرکمسٹانس کئی کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے کنسیپشن میں بھی نہیں ہے. لوگ فراڈولینٹ, مثلا کو فراڈولینٹ بچہ بن جاتا ہے. وہ بی جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے وہ ویسے ہی انسین ہو گئی ہے. وہ شی کینٹ ریکلیکٹ دا میموری. تو اس کے بدار کے ایک بچہ آ جاتا ہے, وہ پتہ نہیں وارہ ہے, بدماش ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, وہ کیا ہے. دیز آر دا سرکمسٹانس جس کے متعلق یہ سیکشن کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے سرکمسٹانس ہیں اور کون سے بندے ہیں. اور آپ نے ایک آرٹیکل میں یہاں پر ایک بات کی کہ اگر وہ کسی اتھارٹی کو لے کر آئے گا, دیٹ اتھارٹی شوڈ بی جینون. آپ نے کبھی وہ بھی ہے, جینون ہونی چاہیے نا. پہلے تو سرکمسٹانس کو اسٹیبلش کرے. اگر وہ کوئی پاور آف اٹرنی لے کر آتا ہے, دیٹ شوڈ بی رجسٹرڈ. نہیں, وہ تو ہے رجسٹر ہوگی. میں نے رجسٹر اگر فراڈولینٹ ہے, اگر رجسٹر بھی غلط ہوئی ہے پاسبلٹی ہے. تو دیز آر دا سرکمسٹانس دا کورٹ ہیو ٹو ایویلیویٹ کہ کیا وہ بی جو بوڑھی عورت ہے, کیا اس نے اٹس کنسیوڈ بائی اینی سینسز کہ جب ایجیکٹمنٹ وہ خود کر رہی ہے, دعویٰ اس نے ایجیکٹمنٹ کو خود کیا ہے, اب اسی پھر بندے کو جس کو نکال رہی ہے اسے وہ سیکنڈ ایگریمنٹ کرے گی. تو یہ ہے سرکمسٹانس. میں زیادہ اسٹریس اس لیے اس پہ دے رہا ہوں, پرسن اینڈ سرکمسٹانس پہ. سرکمسٹانس تو تھاؤزنڈز ہو سکتے, اٹ مے بی بلینس, جو میرے اور آپ کے کنسیپشن میں بھی نہیں ہے. ہمیں تو وہ ہے جو ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں. تو وہ سرکمسٹانس جو ہے نا, دے ہیو ٹو بی ایویلویٹڈ ان اے اسکیل آف جسٹس.
ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले रूल के ऊपर भी तो इसको وہ تو بات ہی پکی ہے نا. وہ تو پروو یہی ہے نا, effect is said to prove either the court permits, either the court which court requires or court admits that it's true, or its existence and non-existence is so probable that a man of ordinary prudence, وہ پھر اس کے بندے کے پروڈنٹ مین کی ہوگی. اگر آدمی پروڈنٹ ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی ڈرنکر ہے, وہ جواریا ہے, وہ بی کو مینٹین نہیں کرتا, بچوں کو مینٹین نہیں کرتا, تو وہ ایک لفنگا سا آدمی ہے, وہ کورٹ میں آ کہہ دے جی یہ میں ایڈمیشن کر رہا ہوں, تو کیا دیٹ شیل بی وارنٹیڈ بائی لا ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن دیٹ ایڈمیشن ویدر دیز سرکمسٹانسز آر کنکلوسو. اور ایڈمیشن کی ایک اور بات ہے کنفیشن پہ بھی, کہ وہ کنکلوسو پروف بھی ہوتے ہیں اور نان کنکلوسو بھی ہوتے ہیں. کنکلوسو پروف وہ ہوگا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سے 10,000 لینا ہے, وہ آ کے بندہ سین ہے, انسین ہے, کوئی ڈیوریس, کوئی دباؤ, کوئی پریشر نہیں ہے, وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جی ہاں میں نے دینا ہے, تو دیٹ شیل بی کنکلوسو پروف. اور اگر جس طرح آپ فرما رہی ہیں اسی مثال میں, تو وہ اگر کو ہو تو وہ تو ایسا ہے دیٹ شیل بی ویونگ, وہ کنکلوسو نہیں ہوگا. دیٹ شیل بی یہ جسٹ لائک پینڈولم ٹو اینڈ فرو. تو اس کو تو پھر کورٹ بڑے کاشیس دیکھے گی نا کہ یہ اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا, یہ کیوں دے رہا ہے, کیا وجہ ہے, واٹس دا ریزن. ایک بندہ کلوسو اونر ہے تو وہ تو جو جی چاہے کرے. ایک بندہ ہے کہ اس نے کہیں اونر بننا ہے اس کی سیڈ ڈیمائز پہ, وہ پہلے ہی آ کے چھلانگے لگا رہا ہے, تو اس کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. ہی از ناٹ ایون پرسن اینڈ وٹ ایور ہی از سیئنگ دیٹ از ناٹ دا سرکمسٹانس. He is not the person. No, he does not come into neither he is coming with the definition of a person which have been defined under Article 31, 32 and 33. Nor the circumstance are such which can be taken into consideration to reach at the just decision of the case, which does not appeal to the man of ordinary prudence, which does not appeal to the rational, to the logic. True.